گندم پاک ہے نا بھائی، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں، پیر بھی کھاتا ہے، فقیر بھی کھاتا ہے، استاد کھاتا ہے، شاگرد کھاتا ہے، ہر قوم قبیلے کا بندہ گندم کھاتا ہے۔ اچھا جب گندم پاک ہے تو زمین بھی پاک ہوگی، تو آپ اس میں یہ گوبر کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ ڈالتے ہیں نا گوبر؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ گندم پاک ہے، ہر آدمی کہتا ہے گندم پاک ہے، لیکن آپ اس میں گوبر ملاتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ گوبر ناپاک ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا اثر اس میں موجود ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو کھاتے کیوں ہیں؟ گندم میں ہم اس کی فصل میں گوبر اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ اس کی بڑھوتری میں اور اس کے نمو میں، بڑھوتری میں، اس کی نمو میں، اس کی خاصیت میں، اس کی غذائیت میں قوت پیدا کرتی ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کس طرح ہوگا؟ ایک طرف خیر ہے، ایک طرف شر ہے، ایک طرف ناپاکی ہے، ایک طرف پاکی ہے، تو یہ کس طرح؟ اب آپ میرے یہ جو نوجوان میرے بیٹے بیٹھے نا یہاں پہ، اب ذرا آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں یہ طاقت پیدا فرمائی ہے کہ اگر اس میں پاک چیز ڈالی جائے اور پھر اس کے ساتھ کوئی ناپاک چیز ڈالی جائے تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے فلٹریشن کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر گندی چیز اس میں ڈالی جائے تو زمین اور اس کی ساخت اور اس کی قوت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کو فلٹر کر کے اس کی مفید چیزوں کو گندم میں شامل کر کے اس کو پاکی کے قابل بنا دیتی ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب اگر کوئی گناہگار ولی اللہ کے پاس جائے، ہے تو وہ اللہ کی مخلوق، کیا ہوا گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ کی فکر کو، ولی اللہ کے ذکر کو، ولی اللہ کی نشست کو، ولی اللہ کی برخاست کو اور اس کی کیفیات کو اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہوتی ہے کہ اگر گناہگار ان کے سامنے آ جائے تو اگر زمین کو اللہ نے فلٹریشن کی طاقت دی ہے تو ولی کے وجود کو بھی اتنی فلٹریشن کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک نظر دیکھتا ہے، گناہ لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے تو نیکوکار بن کے چلا جاتا ہے۔